بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب خیریت؟ سب ٹھیک ہیں؟ سابقہ لیکچر میں ہم لوگوں نے اس میں معرب کی اقسام کو امثلہ کے ذریعے سے سمجھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ تو پہلی 3 اقسام کا بیان ہو چکا ہے، مفرد منصرف صحیح اور مفرد منصرف قائم مقام صحیح اور جمع مکسر منصرف۔ تو آگے بڑھتے ہیں، پہلے آپ چند ایک امثلہ دیکھیں۔ ہن مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات۔ ہؤلاء طالبات، رأیت طالبات، ھذا حجاب طالبات۔ ان امثلہ میں آپ غور کریں تو محسوس ہوگا کہ ان میں صرف 2 تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ایک رفعی حالت میں اور دوسری تبدیلی نصبی اور جری دونوں حالتوں میں کسرہ کے ساتھ ہے۔ تو آپ اس قسم میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نصبی حالت جری حالت کے تابع ہے، یعنی نصبی حالت کی مستقل کوئی شکل نہیں ہے، بلکہ جس شکل میں جری حالت ہے اسی شکل میں نصبی حالت بھی اس کی واضح ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس قسم کا نام کیا رکھیں گے۔ تو چونکہ مسلمات جمع مؤنث ہے اور اس میں واحد کا وزن بھی برقرار ہے، لہذا اس کا نام رکھتے ہیں جمع مؤنث سالم۔ یہ چوتھی قسم ہوئی۔ آگے امثلہ دیکھیے۔ جاء عمر، رأیت عمر، مررت بعمر۔ ھذا احمر، رأیت احمر، مررت باحمر۔ جاء طلحة، رأیت طلحة، مررت بطلحة۔ جاءت زینب، رأیت زینب، مررت بزینب۔ جاء ابراہیم، رأیت ابراہیم، مررت بابراہیم۔ هذه مساجد، رأیت مساجد، مررت بمساجد۔ هذا بعلبک، رأیت بعلبک، مررت ببعلبک۔ جاء احمد، رأیت احمد، مررت باحمد۔ جاء عمران، رأیت عمران، مررت بعمران۔ ان امثلہ میں آپ غور کریں، ایک تو تینوں حالتوں میں 3 تبدیلیاں نہیں ہیں، بلکہ 3 حالتوں میں صرف 2 تبدیلیاں ہیں۔ ایک رفعی حالت میں آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں، جبکہ نصبی اور جری دونوں حالتوں میں ایک ہی شکل ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ ان میں سے کسی اسم میں بھی تنوین نہیں ہے۔ حالانکہ ہم بہت شروع میں یہ بات سمجھ چکے تھے کہ اگر کسی اسم پر الف لام ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی، اور اگر الف لام نہیں ہوگا تو پھر تنوین ہوگی۔ تو ان اسماء میں الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے۔ تو کسرہ اور تنوین کے نہ آنے میں یہ امثلہ اور ان امثلہ میں استعمال ہونے والے اسماء پہلی تمام امثلہ سے مختلف ہیں، لہذا پہلی 4 اقسام کہلائیں گی منصرف اور یہ قسم کہلائے گی غیر منصرف۔ اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ ہم عنقریب کرنے والے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ جاء ابوک، رأیت اباک، مررت بابیک۔ جاء اخوک، رأیت اخاک، مررت باخیک۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ اس اسم میں تبدیلی بالکل ایک نئی طرح کی ہو رہی ہے کہ رفعی حالت میں واو آ رہا ہے، نصبی حالت میں وہی واو الف کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جری حالت میں وہی واو یا کی شکل میں متشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں تو صرف 2 اسماء کی امثلہ ذکر کی گئی ہیں، ان جیسے
4 اسما اور ہیں، تو یہ کل ہوئے 6 اسما۔ تو چونکہ صرف یہ 6 اسما ہی ان 3 حالتوں میں یہ 3 شکلیں بدلتے ہیں، اس لیے اسی مناسبت سے ان کا نام رکھا جاتا ہے اسماء ستہ۔ یہ 6ٹھی قسم ہوئی۔ مزید امثلہ دیکھیں، جاء رجلان، رأیت رجلین، مررت برجلین، جلس طالبان، رأیت طالبین، مررت بطالبین۔ ان امثلہ میں آپ تبدیلی میں غور کریں کہ رفع حالت میں الف نون ہے اور نصبی اور جری دونوں حالتوں میں یا اور آخر میں نون ہے، اور اس یا سے پہلے حرف پر فتحہ ہے، لہذا ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور ہے۔ اور رجلان کا معنی چونکہ 2 مرد ہے لہذا یہ تثنیہ ہوگا، اسی مناسبت سے اس 7ویں قسم کا نام تثنیہ رکھ دیتے ہیں۔ اور جیسے ہم اردو میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ دونوں مرد آئے، اب جاء رجلان کا تو معنی ہے 2 مرد آئے، لیکن اگر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ دونوں مرد آئے تو اس کے لیے ہمیں رجلان کے بعد ایک اور لفظ کا اضافہ کرنا پڑے گا، وہ ہے کلاہما۔ مثال بنے گی جاء رجلان کلاہما، اب معنی بنے گا دونوں مرد آئے۔ نصبی حالت میں اور جری حالت میں رأیت رجلین کلیہما، مررت برجلین کلیہما، ایسے ہی جلسا طالبان کلاہما، رأیت طالبین کلیہما، مررت برجلین کلیہما۔ اور اگر یہاں طالبان کی جگہ مؤنث کا لفظ ہو طالبتان تو یہ کلا بھی مؤنث ہو جائے گا، یعنی کلتاہما۔ مثال بنے گی جاءت طالبتان کلتاہما، رأیت طالبتین کلتیہما، مررت بطالبتین کلتیہما۔ تو رفعی، نصبی اور جری حالت میں بدلنے کے اعتبار سے کلا اور کلتا یہ تثنیہ کی ہی طرح ہے، لہذا اس کو تثنیہ کے ساتھ ملا کر ایک اور قسم بنا دیتے ہیں، اور اس کا الگ سے نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا یہی نام ٹھیک ہے کہ کلا اور کلتا۔ تو 8ویں قسم بنی کلا اور کلتا۔ اور جیسے آپ نے رجلان کے بعد کلا اور طالبتان کے ساتھ کلتاہما لگایا، اسی طرح اسنان اور اسنتان جن کا معنی بھی 2 ہے، ان کو بھی رجلان کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یوں کہہ دیں جاء رجلان اسنان، رأیت رجلین اسنین، مررت برجلین اسنین۔ اور مؤنث میں جاءت طالبتان اسنتان، رأیت طالبتین اسنتین، مررت بطالبتین اسنتین۔ رفعی، نصبی اور جری تینوں حالتوں میں اسنان اور اسنتان کے اعراب وہ تثنیہ کی طرح ہیں۔ اس قسم کا بھی کوئی الگ سے مستقل نام نہیں ہے، بلکہ اس کو اسنان اور اسنتان کے نام سے ہی بولا جاتا ہے۔ یہ اسم معرب کی 9ویں قسم ہوئی۔ اسم معرب کی باعتبار اعراب کے 9 قسمیں مکمل ہوئیں، چند ایک قسمیں باقی ہیں جن کو ہم اگلے لیکچر میں دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔